ایک دو احادیث مبارک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس پہ استقامت اختیار کی جائے، وہ ہمیشہ کیا جائے، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن کیا جائے تو ہمیشہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آج کیا، کل کیا، پرسوں چھوڑ دیا، ترسوں چھوڑ دیا، ہفتے کے بعد پھر دل آیا، پھر کام شروع کیا، ہفتے کے بعد پھر چھوڑ دیا، ابھی ذوق و شوق چڑھا، رب کی محبت بیدار ہوئی تو ورد و وظائف بھی شروع ہو گئے، نوافل بھی شروع ہو گئے، تہجد بھی شروع ہو گئے، روزے بھی شروع ہو گئے، 2 دن کے بعد فرض نماز کی بھی چھٹی ہوگی۔ تھوڑا ہو ہمیشہ ہو، ایک کام شروع کیا بس پھر وہ رکے نہیں، وہ شروع رہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ بڑا سے بڑا مشکل سے مشکل کام بھی استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ انسان لگا رہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کامیابی مل جاتی ہے۔ ندی نالے آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، ندی نالوں میں پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتھر۔ اگر ندی نالے کے کہیں آبشار بنے ہوئے ہوں اور وہ آبشار پتھروں پہ برستے ہوں، آپ یقین جانیے وہ پانی کتنا نرم و نازک ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، مگر اس کے باوجود وہ اتنے سخت جان پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ وجہ وہ مسلسل اس پہ برستا رہتا ہے۔ کسی شاعر نے اس کو بڑے خوب انداز میں بیان کیا، کہتا ہے جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گس جائے پتھر کی سل۔ پانی اگر مستقل پتھر پہ برستا رہے نا، پانی پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان مستقل مزاجی کے ساتھ کسی کام میں لگا رہے تو کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کامیابی نہ ملے، ضرور ملے گی کامیابی۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک خوبصورت سا واقعہ ذکر فرماتے ہیں زیاد کا ایک غلام تھا، مجھ سے ملا تو اس غلام نے مجھے یہ بتایا کہ میں زیاد کے آگے آگے، جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے میں اس کے آگے آگے جاتا ہوں، اس کی نشست گاہ پہ پہنچتا ہوں۔ وہ ہٹو بچوں والے معاملات، امیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو مسجد سے واپس گھر آتا ہوں تو پہلے اس کی نشست گاہ پہ میں پہنچتا ہوں، صاف واف کرتا ہوں، جو ضرورت ہو پوری کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ایک دن ہم زور کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو جب واپس آئے مسجد سے تو گھر پہنچے تو اس کے گھر میں اس کی نشست گاہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کونے میں ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے چاہا کہ اس بلی کو بھگا دوں لیکن زیاد نے منع کیا، کہنے لگا رہنے دو، بیٹھی ہے تو بیٹھنے دو، کہنے لگے میں نے چھوڑ دیا۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، ہم عصر پہ جانے لگے، بلی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، زور سے پہلے کی بیٹھی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، پڑھ کے واپس آئے، وہ عصر کے ٹائم بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں بیٹھی ہے وہیں بیٹھی ہے۔ کہتا ہے کہ مغرب کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا، اچانک اس بلی کے پاس سے بل میں سے چوہا نکلا۔ جو ہی چوہا نکلا تو بلی اس پہ جھپٹی اور اس نے اپنا شکار کر لیا۔ تو یہ دیکھ کے زیاد نے کہا اگر کسی شخص میں بلی کی طرح مستقل مزاجی ہو وہ شخص اپنے کام میں کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بلی ہے نا، اس کو پتہ ہے میرا شکار یہاں اندر گیا ہے، وہ زور سے پہلے سے کب سے لے کر مغرب تک وہ اپنی جگہ پہ بیٹھی ہے، اس کو پتہ ہے مجھے یہاں سے ملنا ہے۔ ہماری عادتیں کچھ مختلف سی ہیں، ایک کام شروع کرتے ہیں، کامیابی نہیں ملی، 2-3 دن بعد تیسرا شروع کر دیا، 2-4 دن بعد 5واں 6واں شروع کر دیا، 2-8 دن بعد کوئی اور شروع کر، ایسے کام نہیں بنتے۔ بے روزگاری تو ہر طرف ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے میرے بھائی ڈٹ کے کریں، مستقل مزاجی سے کریں۔ آپ کو تھوڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی، تجربات ہوں گے، علم حاصل ہوگا، انسان اس سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص اگر کنواں کھدوائے نا، 30-40 فٹ کھودا، پانی نہیں آیا، اس نے کہا یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ کھودا، 30-40 فٹ دوسری جگہ کھودا، نہیں آیا، 30-40 فٹ تیسری جگہ جا کھودا، نہیں آیا، کرتے کرتے اس نے کوئی 7-8 جگہ پہ کنواں کھدوا دیا مگر پانی نہیں آیا۔ لیکن اگر وہ پہلی جگہ پر یہ اتنی محنت کرواتا، 40-50 فٹ کے بجائے 100 فٹ پہ چلا جاتا، 150 فٹ پہ چلا جاتا، پانی تو آ جاتا۔ لیکن یہ مستقل مزاجی نہیں تھی،
بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا جو حدیث میں آپ کی بارگاہ میں پیش کی، اس لیے پیش کی، رمضان میں جس طرح عبادت کا ذوق و شوق ہے، یہ رمضان کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو رمضان کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، ہمارا اور رمضان کا معاملہ نہیں، یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ رمضان میں ہم رب کو یاد کریں تو رمضان کے بعد بھول جائیں، کیسے مسلمان ہیں؟ مستقل مزاجی کے ساتھ نوافل نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، کوئی بڑی بڑی نیکیاں اس طرح کی نفلی عبادات نہیں ہو سکتی تو نہ ہو، لیکن فرض نماز کی پابندی ہوتی رہے، اللہ کے فرائض ادا کرتے رہیں، مستقل مزاجی سے لگے رہیں، آپ یقین جانیں کامیابی ملتی ہے۔ ہم نے پرائمری کلاس میں ایک واقعہ پڑھا تھا کچھوے اور خرگوش کا، ان دونوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ اب کچھوا کس طرح چلتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اور خرگوش کتنا تیز بھاگتا ہے، اتنے دونوں کا مقابلہ ہوا، برگد کے درخت تک دونوں نے دوڑ کے پہنچنا تھا۔ دونوں کی دوڑ شروع ہوئی، کچھوا چلا ہے، وہ رینگتے ہوئے چلتا ہے، آہستہ آہستہ انتہائی سلو چلتا ہے، تو خرگوش نے تو 2-4 چھلانگیں ماری، ایک دم بھاگتا دوڑتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے دیکھا پیچھے مڑ کے، کچھوے بیچارے کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ راستے میں کہیں سستانے کے لیے بیٹھا اور سو گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا، جب وہ خرگوش کے پاس پہنچا اس نے دیکھا کہ یہ تو سویا ہوا ہے، لیکن کچھوا چلتا رہا، کچھوا چلتا رہا۔ جب خرگوش کی آنکھ کھولی اس نے دیکھا پیچھے کچھوا کہیں نظر نہیں آ رہا، اس نے کہا وہ ابھی تک نہیں آیا، میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر اٹھ کے دوڑا تو برگد کے درخت تک اس سے پہلے کہ خرگوش پہنچتا کچھوا اس سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ اللہ مستقل مزاجی کی مثال دی ہے، اگر انسان مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہے، وہ کچھوے کے چال بھی چلے، اللہ کے فضل سے اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کی مسجد میں روزانہ فجر میں درس تفسیر ہوتا ہے، آپ یقین جانیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے صرف ایک آیت کی تفسیر ہوتی ہے، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 5-6 آیتوں کی بھی تفسیر ہو جاتی ہے، 8 سے 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ 3.5 سال ہوئے اس درس تفسیر کو جو میں نے شروع کیا تھا، 3.5 سال، اس میں سے میں نے حساب لگایا کہ 1 سال تو ہمارے چھٹیوں میں گئے، یعنی کرونا کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے، جمعے کے دن بھی درس نہیں ہوتا، نہیں ہوا، تو 2.5 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے 16ویں پارے کی تفسیر پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ 2.5 سال میں اتنی 2-2, 3-3 آیتیں پڑھنے سے ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہمارا قرآن ختم نہیں ہوتا۔ ایک بار شروع کیا چھوڑ دیا، دوبارہ رمضان میں ذوق چڑھا، پہلے پارے سے پھر شروع، سورہ بقرہ بھی پوری نہیں ہوئی تو تھک ہار کے بیٹھ گئے، اگلا رمضان آیا پھر ذوق چڑھا، پھر پہلے پارے سے شروع، یوں کرتے کرتے ہم پہلے ہی پارے سے شروع کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم 2-2, 3-3 آیتیں روز تلاوت کریں، 2-3 آیتیں پڑھنی کون سی مشکل ہے؟ ابھی آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، مسجد میں قرآن اٹھایا، 2-3 آیات تلاوت کر لی۔ آپ یقین جانیں کہ زندگی سے جب ہم ہاتھ دھوئیں گے نا، زندگی سے جب رخصت ہوں گے، دنیا سے رخصت ہوں گے، ایک قرآن نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کئی قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، کئی قرآن۔ مستقل مزاجی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک پیارا، بہترین، محبوب ترین عمل وہ ہے جس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ہو۔ قرآن کی تلاوت شروع کی تو اب زندگی بھر ساتھ نہ چھوٹے، اگرچہ روز صرف ایک ہی آیت تلاوت ہوتی ہو، مگر ہوتی رہے، تلاوت ہوتی رہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی ملک پہ کئی بار حملے کیے مگر ناکام ہوا، تھک ہار کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے جو دیوار پہ دانہ اٹھا کر چڑھ رہی ہے، چیونٹی بار بار چڑھتی ہے، گر جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ دیوار کی چوٹی پر پہنچ کر بھی گری، پھر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی محنت نہیں چھوڑی، ہمت نہیں آ رہی، وہ لگی رہی، کرتی رہی، حتیٰ کہ کوئی 100 بار اس نے محنت کی، 100ویں بار جا کر وہ دیوار کے اوپر چڑھ گئی۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا، اس نے کہا یہ اتنی چھوٹی سی چیونٹی ہو کر ہمت نہیں ہارتی اور وہ بار بار کوشش کرتی ہے تو کامیاب ہو جاتی ہے، میں تو انسان ہوں، میں کیوں نہیں؟ اٹھا اور دوبارہ اپنی فوج کو لے کر حملہ کیا اور کامیابی حاصل کر لی۔ یہ مستقل مزاجی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد گرامی سماعت فرمائیے،
حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، فرماتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا، یا رسول اللہ اسلام میں کسی عمل کے بارے میں مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے دوبارہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بس میں وہ ایک ہی بات پکڑ کے زندگی گزار دوں اور کامیابی مل جائے، کوئی ایک بات بتا دے۔ سبحان اللہ، صحابہ کے سوال بھی بڑے خوبصورت ہوتے تھے اور آقا کی بارگاہ سے جو جواب ملتے تھے وہ اس سے بھی خوبصورت ہوتے تھے۔ ایک ہی بات انہوں نے پوچھی، قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی بات ہے تو تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر یہ ایمان کا دامن زندگی بھر نہ چھوڑو، موت آ جائے مگر ایمان کا دامن نہ چھوٹے، تم کامیاب ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اللہ کو رب مانا ہے تو پھر اس کو رب ایسے مانا کہ ہر بات میں اسی کے حکم کی تعمیل ہے، مرتے دم تک پھر اپنے رب پر ایمان رکھا اور اسی کے حکم کے ماتے چلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کی موت آتی ہے نا تو ان پہ رب کا فضل کیسا ہوتا ہے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جب انہیں موت آتی ہے تو ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ فرشتے آ کر انہیں کہتے ہیں اللہ تخافو، ڈرنا نہیں ہے، وہ جو قبر کا عذاب ہے، وہ جو موت کے بعد کے جو سلسلے ہیں، اللہ تخافو، نہیں ڈرنا تم نے، سبحان اللہ، ولا تحزنوا، غم بھی نہیں کرنا کہ زندگی جو تم نے گزاری تھی پتہ نہیں کیسی گزار کے، نہیں، نہ زندگی کی فکر کریں نہ آنے والے کسی عذاب کی فکر کریں، کوئی ڈر نہیں، بلکہ تمہارے لیے تو اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، استقامت، قرآن نے کیا فرمایا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا رب اللہ ہے تو پھر رب نے جو جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، یہ استقامت ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھا، ایمان لے آیا، بس اس کے بعد نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ فرائض کی، نہ حرام کی، کچھ پتہ ہی نہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ جب کہا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ماننی بھی اللہ کی ہے، پھر اللہ کا ماننے والا بننا بھی ہے، ایمان میں بھی استقامت ہو، اعمال صالحہ میں بھی استقامت ہو، اور گناہوں کے چھوڑنے پر بھی استقامت ہو۔ گناہ چھوڑنے ہیں تو ہمیشہ چھوڑنے، ایسا نہیں کہ آج جوش چڑھا، اللہ کی یاد آئی، رب کی محبت بیدار ہوئی تو آج بھئی یہ گناہ میں نے نہیں کرنا، آج چھوڑا، کل چھوڑا، پرسوں پھر شروع، نہیں، ایسا نہیں، گناہ چھوڑو مستقل، بس چھوڑ۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ مستقل نہیں چھوڑ سکتے تو چھوڑے ہی نہیں، کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گناہ ہی کرتے رہیں، کہیں کہ استقامت نہیں ہوتی تو چلیں کرتے ہی رہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بالکل نہیں، کوشش کرتے رہنا ہے، چیونٹی کی طرح ایک نہ ایک دن انشاءاللہ دیوار پہ چڑھ ہی جائیں گے، ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح رمضان المبارک میں ہمیں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس اپنے ذوق و شوق کو مستقل مزاجی کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔